أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ الیوم آج کے دن احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا حلال کر دیا گیا ان کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے، والمحصنات من المؤمنات اور مومن پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں میں اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے، یعنی یہ بھی حلال ہے۔ اذا آتیتموہن شرط یہ کہ تم انہیں مہر دے دو، اذا آتیتموہن کہ تم انہیں دے دو اجورہن ان کے مہر، محصنین پاک دامنی کے لیے یا پاکیزہ رشتے کے لیے، غیر مسافحین نہ تو اعلانیہ بے حیائی کرو، ولا متخذی اخدان اور نہیں چپکے سے کوئی بے حیائی کرو، ومن یکفر بالایمان جو ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور آخرت میں یہ صحیح خسارے والوں میں شامل ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا 2-3 مرتبہ کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر جو احکام ہیں وہ آخری زمانے کے احکام ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، یعنی ان آیات کے بعد تقریباً 80-81 دن آپ دنیا میں تشریف فرماتے ہیں اور ان کے بعد آپ پردہ فرما کر چلے گئے، تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں جو احکام آئے ہیں وہ اٹل ہیں، کیونکہ وہ آخری ہے، حتمی ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم، کوئی نئی وحی، کوئی نئے پیغمبر نہ آ سکتا ہے اور نہ کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا، تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ جو سورہ مائدہ کے احکام ہیں یہ بڑے اٹل پکے ٹکے یقینی اور حتمی احکام ہیں، تو اس لیے اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے اس سلسلے میں احکام کے سلسلے میں آج کی آیت میں چند احکام ہیں جن میں بنیادی طور پر پہلا ایک حکم جو اس آیت کے اندر ہے وہ حلال اور حرام اشیاء کی حلت اور حرمت کی، کس چیز کو حلال سمجھیں گے کس چیز کو حرام سمجھیں گے، اور خاص طور پر ان میں جو جانوروں سے متعلق ہے، کیونکہ گوشت کا سلسلہ ایسا ہے کہ آدمی بعض اوقات ذبح کرتا ہے، بعض اوقات ذبح نہیں کرتا، بعض اوقات حلال ہوتا ہے، بعض اوقات حرام ہوتا ہے، تو گوشت کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اس آیت کی پہلی صورت کو، اس آیت کے پہلے حکم کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آیت کے شروع میں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں ایک اصولی فیصلہ اللہ نے سنایا اور اس کی بڑی واضح حکمت بھی بیان فرما دی، اور وہ آیت وہ حکمت اور اصول باقی آیات میں بھی ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول اور وہ فلسفہ اور وہ حکمت بیان فرما دی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شروع میں اللہ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کچھ چیزیں حرام تھی پھر آج حلال ہو گئی، مطلب یہ کہ جب سے دین کے احکام تسلسل سے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی ہے، ان احکام میں آج تک جتنی حلال چیزوں کی فہرست آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب وہ اٹل حلال ہے، حتمی طور پر حلال ہے، آج کے بعد اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح میں احادیث میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے،
کسی حلال چیز کو حرام سمجھنا اب کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، انکار کر دینا، یہی تو کفر ہے۔ صرف عقید توحید کا انکار کفر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو اصولی احکام اور اصولی عقائد قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ تو اس لیے یہ حتمی احکام ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہے، جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر رکھی ہیں اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہے۔ پاکیزہ چیزیں حلال اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ اصولی فیصلہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنیادی طور پر بیان فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ کہ پاکیزہ چیزیں کس کو کہیں گے اور ناپاک چیز کس کو کہیں گے، یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہے، خبیث چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اب یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ پاکیزہ چیزیں کیا ہوں گی اور ناپاک چیزیں کیا ہوں گی؟ تو پہلا اور اصولی مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں ہر وہ چیز کہ جو آدمی ایک سلیم الفطرت انسان جن کو کہا جاتا ہے، جس کو ایک مہذب انسان اور مہذب انسانوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے، کوئی مہذب انسان یا مہذب انسانوں کا معاشرہ جن چیزوں کو پاک سمجھتے ہیں، جن سے نفرت نہیں کرتے، جن سے کراہت محسوس نہیں کرتے، جن کو ناپاک نہیں سمجھتے، وہ چیزیں پاکیزہ ہے۔ عام طور پہ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب میں، اسلام کے علاوہ بھی یہودیوں میں، عیسائیوں میں، آج کے دور میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر اگر اسلامی تعلیمات اور ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ حرام سمجھتے ہیں، اسلام میں بھی حرام ہے۔ خنزیر جو ہے، خنزیر وہ حرام سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات میں وہ حرام ہے آج بھی۔ یعنی کتنی انہوں نے اپنی تعلیمات میں تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے، یہودیوں نے بھی، تورات میں، عیسائیوں نے اس میں، لیکن پھر بھی یہ چیزیں حرام ہیں ان کی تعلیمات میں۔ شراب ہے، جوا ہے، یہ ایسی چیز، جوئے سٹے کے ذریعے سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ آج بھی ان کے ہاں حرام ہے، تعلیمات میں حرام ہے۔ عملی طور پر دنیا میں وہ نہیں ہو رہا، تو دنیا میں تو عملی طور پر مسلمان بھی بہت سارے اعمال چھوڑے ہوئے، نماز تک کے فرض سمجھتے لیکن نہیں پڑھتے ہوتے ہیں۔ وہ عملی کمزوری الگ چیز ہے، لیکن تعلیمات کی بنیاد پر، کیونکہ ایسی چیزیں کہ مہذب لوگ جہاں بھی ہوں گے وہ ان چیزوں سے نفرت کریں گے، وہ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں سمجھیں گے۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خارجی عامل، کوئی خارجی چیز انسان کی طبیعت پر ایسے اثر انداز ہو جائے کہ اس کے اندر وہ جو شائستگی ہے، وہ جو مہذب پن ہے، وہ تھوڑا سا ڈگمگا جائے اور وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ اب یہ پتنی یہ چیز پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ اللہ نے بھیج دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کی فطرت ایسی ہے کہ جو بالکل خالص اور بالکل تہذیب کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، اور اس پر دنیا کی کوئی چیز، کوئی ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ اس کو اپنی فطرت سے ذرا کمزور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، آپ کی تعلیمات کو دیکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اصول بتا دیا کہ جانوروں میں جو جانور دانتوں کے ذریعے سے چیر پار کرنے والا ہے، دانتوں کے ذریعے سے، وہ حرام ہے، وہ خبیث الفطرت ہے، وہ ناپاک ہے، جو جانور دانتوں کے ذریعے سے۔ اور پرندوں میں جو پرندہ اپنے پنجوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے، اس سے چیر پاڑتا ہے، جیسے باز ہے، شکرہ جس کو کہتے ہیں، یہ تو پرندوں میں جو اپنے پنجوں کے ذریعے سے چیر پاڑ کرتا ہے، اس سے تمہاری پہچان ہوگی یہ ناپاک ہے، جو اس طرح کا پرندہ ہوگا۔ اور جانوروں میں جو جانور دانتوں کے ذریعے سے حملہ کر کے چیزوں کو چھوڑے گا اور چیرے گا، پاڑے گا، وہ حرام ہے۔ تو بس آسان سا مسئلہ بتا دیا۔ ہاں، گدھے میں تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا تھا کہ پتہ نہیں اس کے تو پنجے بھی نہیں ہیں اور دانتوں سے بھی بعض اوقات نہیں کرتا، تو وہ صاف طور پہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے رہنمائی کر دی کہ پہلا تو یہ کہ جو آدمی مہذب انسان ہے، جو جس چیز کو مہذب معاشرہ یا مہذب انسانی طبقہ ایک چیز کو ناپاک سمجھتے ہیں، وہ ناپاک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے چپکلی ہو گئی، سانپ ہو گئے، بچھو ہو گئے، اور کیا ہے، چوہا ہو گیا، یا ایسی چیزیں ہو گئی۔ کوئی بھی شائستہ انسان اس کو کراہت محسوس کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کھا لے۔
ہاں اس کی طبیعت اگر خراب ہو جائے، ماحول ہی ایسا ہو جائے، سارے لوگ اگر اندھیرے میں رہتے ہیں تو ان کو روشنی پھر اچھی نہیں لگتی، بلکہ بعض اوقات تو جو ہمارے ہاں بعض لوگ اداروں کی تحویل میں کسی خاص جگہ پہ ہوتے ہیں، جب وہ کوٹڑی میں اور جیل میں جب وہ بند ہوتے ہیں، پھر جب اچانک روشنی میں نکل آتے ہیں تو انہیں وہ روشنی ان کو راس نہیں آتی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ دھوپ اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ اندر جس ماحول میں وہ رہے ہیں وہ دھوپ انہوں نے دیکھی نہیں ہے کافی عرصہ، تو آج باہر نکلے ہیں تو بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چپکلی اور یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاہے شاید ہماری پہچان میں غلطی ہو گئی ہے یا ہماری تہذیب میں غلطی ہو گئی ہے، نہیں، وہ ماحول ہی سارا جب ایسا وہ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہی اندھیرے والا ماحول ہے تو انہیں پھر روشنی اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اور آپ کی تعلیمات ہی ایسی ہے کہ اس پر کوئی خارجی چیز، دنیا کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پہچان خود کر لے، مہذب انسان، مہذب انسانی طبقہ، جس چیز کو ناپاک سمجھے وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، جس چیز کو پاک سمجھے وہ پاک ہے، وہ حلال ہے۔ لیکن اگر کہیں ماحول ایسا بگڑ جائے، نفسیات ایسی بگڑ جائے لوگوں کی کہ پھر مہذب معاشرے کو یا اجتماعی صورت کو دیکھنا مشکل ہو، تو پھر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ موجود ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے، اور اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ان کی تعلیمات کو دیکھو، انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ حرام چیزوں کی فہرست بہت توڑی ہے، وہ آپ کہیں سے بھی حدیث میں دیکھ کر بڑی آسانی سے اس کی پہچان کرا سکتے ہو۔ تو یہ تو ہے کہ پاکیزہ چیزیں حلال، ناپاک چیزیں حرام۔ پاکیزہ اور ناپاکیزہ کا اصول کیا ہے؟ تہذیب اور عقل سلیم، فطرت سلیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ چند اہم جگہیں ہیں جہاں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ پاکیزہ کیا ہے اور ناپاک کیا ہے۔ اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، ناپاکیزہ چیزوں کو حرام کیا، اس میں حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ تو حکمت اور فلسفہ بڑا واضح ہے، اس لیے کہ یہ ایک انسانی معاشرے کا ایک مسلم اصول ہے، ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ ہر انسان پر اپنے ماحول کا اثر ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، دھوپ اور روشنی کا اثر ہوتا ہے، دن اور رات کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو جب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ جس انسان پر باہر کی یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس پر ہوا اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں، کراچی کے اکثر لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی اسلام آباد آتے ہیں، انہیں یہ ہوا راس نہیں آتی، وہاں ان کو الرجی ہو جاتی ہے پودوں کی وجہ سے۔ کراچی میں یہ پودے زیادہ دیکھے نہیں ہوتے، ان کے جلد ان کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ کراچی چلے جاتے ہیں تو وہاں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں کا پانی اور وہاں کے سمندری پانی کے اثرات۔ تو خارجی ماحول، یہ چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جب اگر ہم سوچیں کہ یہ خارجی چیزیں اگر انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو جو چیز ہمارے معدے میں اندر جا رہی ہے، جو چیز ہمارے خون کا حصہ بن رہی ہے، جو چیز ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہے، جس سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے، یعنی غذا، کھانا پینا، وہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ جب ہوا اثر انداز ہو سکتی ہے، اور جب باہر کا ماحول ایک انسان کے ساتھ بیٹھنا وہ ہم پہ اثر کر سکتا ہے، تو جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ کتنا اثر رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہے، تاکہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو انسان، چونکہ انسان اور باقی جانوروں میں فرق یہی ہے کہ یہ مہذب ہوتا ہے، یہ اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، اعلیٰ اوصاف کا نمونہ ہوتا ہے، یہ جانوروں کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ کردار، اعلیٰ صفات تو تبھی بنیں گی نا کہ اندر ٹھیک ہو، غذا اس کی ٹھیک ہو، نشو و نما ٹھیک ہو۔ جب نشو و نما ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس کا کردار کیسے ٹھیک ہوگا، اس کے اوصاف کیسے ٹھیک ہوں گے، اس کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کیسے بنیں گی۔ تو اس لیے پاکیزہ چیزیں کھائیں گے تو اخلاق میں بھی اعلیٰ، اقدار میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، اور واقعی اللہ کا خلیفہ بن کر پھر یہ زمین پر کام کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہے اور ناپاک چیزیں، یہ اصل میں فلسفہ اور حکمت ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ چیزوں کے ساتھ ہی نیک اعمال کا ذکر کیا، کیونکہ جب غذا ٹھیک ہوگی تو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ جب غذا ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ اندر ٹھیک نہیں ہے، جسم کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہے، روحانی اثرات اس پہ ہوتے ہیں، دل پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ایمان تو دل میں ہی ہوتا ہے، تو پھر اس پر اثر ہوتا ہے، پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کر رکھی ہیں اور ناپاکیزہ چیزیں حرام کر رکھی ہیں۔ تو یہ تو پہلی بات ہمارے آیت کے شروع میں، الیوم احل لکم الطیبات،
اب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، پاکی ناپاکی پہچاننے کا اصول بھی بتا دیا، حکمت بھی بتا دی۔ آگے اہلی کتاب جو ہمارے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی، یہ اہلی کتاب کون ہیں اور یہ جانور ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے حرام ہے، یا مسلمان عورتوں کی طرح اہلی کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح، یہ انشاءاللہ 2-3 مسئلے اہم ہیں، اور اسی طرح ایک آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے نیک اعمال کا کیا حکم ہے، یہ 3-4 اہم مسئلے اس آیت میں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔